وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی محترم بھائی نے یہ سورہ نجم کی آیت مبارکہ بھیجی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو سورہ نجم والی ہے، کہتے ہیں جی اس سے بریلوی ایک بھائی ہے، اس نے یہ استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ دونوں دو کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ زیادہ قریب۔ محترم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی وہ روایت جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ کہا، مطلب جو تمہیں یہ بیان کرے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ ایک بات۔ دوسری فیصلہ کن بات، وہ 7ویں پارے میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ تیسری بات یہ جو ہے فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما اوحى، اسی کی تفسیر جو ہے زر بن حبیش نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ بیان کی ہے، روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر معراج پر جو اتنا قریب سے دیکھا تو وہ سیدنا جناب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ جی اب کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ جی اللہ رب العالمین جو ہے ان کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیان، ان کی بیان کردہ روایت ان کے قول کے بھی خلاف ہے۔ پھر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر کوئی صریح دلیل پیش کر دے، اور انشاءاللہ ان کے پاس اتنا وقت ہے، یہ کہہ لیں کہ جتنی نوح علیہ السلام کی عمر تھی، اتنا وقت ان کو ہم دیتے ہیں کہ یہ دلیل پیش کر دے جس میں یہ صراحت کے ساتھ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔